کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ آپ جتنی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز رپورٹس بناتی ہیں دنیا کے کسی بھی خطے کے لیے، تو اس کے اندر باقی اکنامک ریالٹیز، بیلنس آف پیمنٹ سچویشن، بجٹ ڈیفیسٹ، ریونیو کتنا ہے، ایکسپورٹس کتنی ہے، ساری چیزیں وہ فیکٹر ان کرتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ ساتھ ہی اس کے وہ جوڑتے ہیں کہ سیاسی استحکام اس ملک کے اندر آئندہ آنے والے 6 مہینے سال کے اندر اس کی آؤٹ لک کیا ہے۔ اگر لگے کہ وہاں پولیٹیکل سچویشن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، کیوس ہے، تو وہ نیگیٹو مارکنگ میں آتا ہے اور اس کے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ سٹیبل ہو یا پازیٹیو ہو، مثبت ہو، آگے سے لگتا ہے کہ صورتحال کے اندر استحکام رہے گا، کوئی ابتری نہیں ہونے والی، تو آپ کی ریٹنگ آؤٹ لک کے اوپر بھی وہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے۔ پچھلے چند سال پاکستان میں، ویسے تو پچھلا طویل دہائیاں ہی پاکستان میں ایسی گزرتی ہیں کہ 2-3 سال اچھے گزرتے ہیں اور پھر 2-3 سال خراب، پھر 10 سال وہ آ جاتے ہیں جس میں ماشاء اللہ ہی دور آ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی پاکستان کو استحکام نہیں دے سکا۔ وہ ایک ڈنڈے کے نیچے لگتا یہ ہے کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈنڈا ہٹتا ہے تو نیچے سے افرت تفری، کیوس، کوئی علاقائی خلفشار، بدامنی، ابھی آپ کو بلوچستان کی صورتحال نظر آ رہی ہے، کبھی آپ کو مسلح جتھے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نکل آتی ہے آپ کے اس 10 سالہ دور کے ماشاء اللہ کے بعد کہ آپ 25, 30, 40 سال ملک کو پیچھے اٹھا پھینکتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ از ناٹ این آپشن۔ آپ کو منتخب حکومت چاہیے لیکن سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، استحکام کے ساتھ جو ملک آگے بڑھے۔ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، جاپان میں سال میں 2 دفعہ بھی وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، لیکن وہاں پولیٹیکل کیوس نہیں پیدا ہوتا، وہاں ایک نظام ہے چلتا ہے، جس وزیر اعظم کی میجورٹی ختم ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نیا آ جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے 2 مواقع کے اوپر۔ ایک تو 2 سال کے بعد جب نیا DGI کی تعیناتی ہو اس وقت کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں لاسٹ ٹائم جنرل فیض کی تعیناتی کے اوپر جو ایک فارمولہ چل رہا تھا سیم پیج کا، عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا، وہ ایسا سیم پیج پھٹا کہ اس کے بعد پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا، وزیر اعظم کی بھی چھٹی ہو گئی، اور ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے قریب کچھ ایسا کیوس پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ملک کے اندر صورتحال بہتر نہیں رہتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، ماضی میں یہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اپنے وقتوں میں بھگت چکے ہیں۔ ایک وقت میں 18-19 سیٹیں رہ گئی تھی پیپلز پارٹی کی، اور ایسی ہی صورتحال ایک دفعہ PMLN بھی بھگتی ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسی دور کو پرولونگ کرتے رہیں جو پچھلے 3 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے، یا اس کو بہتر انداز میں چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا تھا ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ملک کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے، کیا آج وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دی پارٹی لائن اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں؟ 9 مئی بھی غلط ہوا تھا، درست نہیں تھا، جیسے سپریم کورٹ میں حملہ کبھی درست نہیں تھا، اسی طریقے کی باتیں آپس میں بیٹھ کے کریں کھلے عام۔ اور جو فوجی ماشاء اللہ لگتے تھے وہ بھی غلط تھے، درست نہیں تھے، جو سپریم کورٹ ان کو مور لگا کے اپروول دیتی تھی کہ 3 سال آئین میں ترمیم کر لو، وہ بھی غلط تھی۔ سب نے اپنی اپنی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو آئندہ کے لیے پاکستان کو بہتر طریقے سے کیسے آگے بڑھانا ہے، کوئی اس کا راستہ نکال لیں۔ یہ کہنے کو بہت اچھا لگتا ہے، کرنا تقریباً ابھی فی الحال تو پاکستان میں ناممکن نظر آتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی راستہ ہے پاکستان کے پاس یا ابھی فی الحال تمام دروازے بند ہیں۔ دکھائیے گا۔ ملک کی صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے، سیاسی کشمکش ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اس طرح جو پولرائزیشن ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، کوئی بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں کول ڈاؤن ہو جائے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہی برقرار رہے، اس میں تفش آ جائے، اس میں زیادتی آ جائے، اس میں مزید تناؤ آ جائے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں ہیں بلال احمد محبوب صاحب، سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب سینئر سیاسی رہنما ہیں PTI سے، ان کا کتنا تعلق ہے یہ اپنے الفاظ میں خود ہی وضاحت کر دیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلال صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیا کوئی مفاہمت کا راستہ ابھی کھلا ہے یا فی الحال یہ 10 سال کی سزاؤں کا دیکھ کے تو لگتا ہے کہ تمام دروازے کھڑکیاں فی الحال بند ہو گئے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں یہ تو سزائیں تو ابھی ریسنٹلی ایوارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں، بڑی دیر تک صورتحال ایسی تھی کہ جس سے PTI اگر چاہتی تو فائدہ اٹھا سکتی تھی، اور بار بار لوگ ان کو انسولیسٹڈ مشورے بھی دے رہے تھے کہ آپ یہ مذاکرات کی کوئی راستہ نکالیں، کوئی ڈائلاگ کی بات کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایک آدھ دفعہ شروع بھی ہوا اور پھر وہ بالکل انسیریمونیسلی بند ہو گیا۔ تو اس کے باوجود کہ اب یہ سزائیں ہو گئی ہے، میرے خیال میں ارجنسی اس سے پیدا ہوتی ہے،
اور راستے تو کھلے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ راستے بند ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی کے اندر کوئی اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ ڈائلاگ میں جائے؟ اور پھر ڈائلاگ آپ کو پتہ ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ جائیں اور دوسرے دن کو فیصلہ ہو جائے. اس کو آپ بڑے صبر آزما طریقے سے ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو اس قسم کا ذوق اور اس قسم کی صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی میں، ان کی بہت کمی ہے. اور جو ہیں بھی صحیح، مثلا میں ابھی آپ نے سنوایا بیرسٹر صاحب کا بیان، بیرسٹر گور صاحب کا بیان، یہ سین وائس ہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سین وائس کی سپورٹ کتنی ہے؟ خود بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت قابل آدمی ہیں، لیکن ان کو بھی جب انہوں نے تھوڑا سا اپنی اسرٹ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اسرٹ بھی کیا کیا، انہوں نے ایک دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا، تو ان کو بھی ریزگنیشن تک نوبت پہنچا دی گئی. تو ان کو کس حد تک برداشت کیا جائے گا، یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں سیاست میں، اور یہ اب آپ کی صلاحیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. بالکل صحیح. شیر افضل مروت صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ تو تمام لوگوں سے واقف ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بگاڑنے میں حصہ بھی ڈالتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کچھ ایسا راستہ موجود ہے یا کچھ سارے لوگ بگاڑ پیدا کرنے کے در پہ؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف میں مفاہمت کے حوالے سے بگاڑ کے حمایتی بہت کم ہے، اور مفاہمت کے حق میں کافی آوازیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو مکالمہ یا مفاہمت کے لیے جو اختیار دینا ہوتا ہے، وہ اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ماضی میں گزشتہ 3 سالوں میں جو بھی کوششیں ہوئی ہے، بعض مقامات پہ تو ان کوششوں کو سیبوٹاج کیا گیا، اور شاید حالات اس نہج پر نہ آتے. پی ٹی آئی کی شاید غلطیاں اس میں ہوں گی، لیکن سمجھ سے بالاتر یہ ہیں کہ جو تمام چیزیں حکومت کو مل چکی ہے، ڈبل یعنی ان کی عددی اکثریت جو ہے 2/3 میجارٹی ہو چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو گیا، حکومت ان کی قائم ہے، اور بڑے اچھے مراسم ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور پیپل پارٹی کے. تو اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہو گیا سزاؤں کا، اور یہ اپوزیشن کو سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں لیڈر سے محروم کرنا، اور یہ توق کے حساب سے جو سزائیں آ رہی ہے، یہ پولرائزیشن جو ہے یہ اس ملک کو کہاں پہ لے جائے. یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس سے نقصان پوری ریاست کا ہے، پوری مملکت کا ہے، عوام پاکستان کا ہے. یہ مفاہمت اور مکالمہ مستقبل قریب میں مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو بھگت گئے، جو ہو گیا، اب اگر کوئی مکالمہ ہوگا تو کچھ لے اور کچھ دے کے اصول پہ تب ہی ہوگا جب پی ٹی آئی کی مزاحمتی قوت جو ہے وہ اس قابل ہو کہ ان کو ڈیل پہ لا سکے. جب تک مزاحمتی قوت کو جو ہے ریسٹور نہیں کرے گی پی ٹی آئی، اگر کوئی مفاہمت کی بات کرتا بھی ہے، مفاہمت کریں گے نہیں، کیونکہ مفاہمت اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اب حکومت نے فی الوقت نظام کو اسی طرح چلانا ہے، اور باقی جو ہے جو بھی سین ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی پرواہ رکھتے ہیں. مروت صاحب، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کافی حد تک جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کو تو سٹیم رول کر دیا گیا؟ پہلے تو 8 فروری کے ارد گرد پارٹی توڑی گئی تھی، کافی حد تک ڈنڈا بھی استعمال ہوا، دباؤ بھی استعمال ہوا، لوگوں کو پکڑ لیا گیا. لیکن اب جو باقی رہی کھئی کسر تھی وہ اس سزاؤں کے عمل نے، پکڑ دھکڑ نے، وہ باقی بھی پوری کر دی ہے. تو آپ کی ٹاپ ٹیئر تو سٹیم رول ہو چکی ہے. یہ تو 9 مئی سے یہ سلسلہ
شروع ہیں. ابھی جو میں اگر ان کے وکالت کے فرائض نبھاتا تو میں قطعاً نہ چھپتا یا اپنے کلائنٹ کو یہ نہ کہتا کہ آپ چھپ جائیں یا اپیل میں دائر کرنے میں تاخیر کریں. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے اتنا نہیں ہوا تھا پیپل پارٹی کے ساتھ, اتنا نہیں ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. بہت ہو گیا نا, 3.25 سال ہو گئے ہیں. اور 3.25 سال میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی وکالت کر رہا ہوں, میں یہ پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں. رحم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شفقت کوئی چیز ہوتی ہے. وہ 2 سال سے عمران خان جو ہیں جیل میں پڑا ہوا ہے, مینڈیٹ اس کا ہو گیا, چلے مبارک ہو آپ کو. ریزرو سیٹیں چلی گئی, 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہیں اس کو اب یہ جو عوامل ہیں یہ فسطائیت کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ مزید جو ہے لیجیٹیمیسی کونے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. دنیا بھر میں پاکستان کے عدالتی نظام کا, سیاسی نظام کا, جمہوری نظام کا ایک انتہائی بیانک اور مسخ شدہ پکچر جو ہے سامنے آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو گلے سے لگا کے رکھتی ہے تاکہ ایک سیاسی افراتفری کا ماحول نہ پیدا ہو. ان کو ساتھ لگائے رکھتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ان کو کبھی کبھی سپیس دے دیتے ہیں تاکہ وہ ساتھ جڑے رہیں. آپ کی وہ مرضی اور منشا نظر نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں وہ عرض کر دوں جو آپ نے پروگرام میں سب سے پہلی بات کو اپنا موضوع گفتگو بنایا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تک سیاسی انداز سے آگے بڑھتی رہیں ان کے لیے ہمیشہ سیاست میں سپیس بھی موجود رہتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی دور ہو, اور وہ پولیٹیکلی سروائیو بھی کرتی رہتی ہیں. ان کے ورکر, ساتھی, پارلیمنٹیرینز وہ سروائیو کرتے رہتے ہیں. مشکل دور ہم نے بھی بے شمار دیکھے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ادوار میں اب دہراؤں گا نہیں, اکثر پروگراموں میں ہم کرتے رہتے ہیں. مشکل ترین دور تھے, جنرل مشرف کا دور تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو 2013 اور 18 کا دور تھا وہ بھی مشکل دور تھا. اس سے پہلے جب بی بی کے ساتھ ہی واز پرائم منسٹر, اس وقت جس طرح انہیں نکالا گیا, تو یہ ساری باتیں, اور اس کے ساتھ پارٹی وہ فائٹ بھی کرتی رہی لیکن پولیٹیکل انداز سے. ہم نے جو ابھی پچھلا دور دیکھا جس میں میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس میں بھی بڑی سختیاں تھیں عمران خان کے دور میں, لیکن ہم نے سیاسی انداز سے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا. مختصر کرتا ہوں, غلط کہاں پہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف, جب انہوں نے سیاسی جماعتوں سے سیاسی میدان میں لڑنے کی بجائے عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ادارے اور جو ریاست کے ادارے ہوئے ہیں ان سے لڑنا شروع کر دیا براہ راست. دوسری بات, جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوبرز, ٹرالرز, سوشل میڈیا ہینڈلرز, انہوں نے اداروں کی, ملک کی, ریاست کی, عدلیہ کی, ہر چیز کی تہس نہس کر دیا اور آخری حد تک چلے گئے. اور اس سے ہمارا صرف پولیٹیکل فائبر نہیں بلکہ ہمارا معاشرے کا جو سوشل فائبر ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے.